أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم. محترم ناظرین کرام، کچھ احباب نے ہمیں فون کالز کے ذریعے، کچھ نے میسیجز کے ذریعے یہ سوال کیا کہ اس وقت میں ہمارے ملک میں جو وبا ٹڈی دل کے نام سے پھیل رہی ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہم لوگوں کو کس طرح کی ہدایات دی گئی ہیں. تو دیکھیے، آج ہم بات کریں گے اسی موضوع پر. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں تیزی کے ساتھ یہ وبا پھیل رہی ہے اور حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کے لیے اعلانات جاری کیے جا رہے ہیں، اس سے تحفظ کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے ترکیبیں بتائی جا رہی ہیں. لیکن اس وقت ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس طرح کے عذابات کیوں آتے ہیں، اور اگر اس طرح کے عذابات آتے ہیں تو پھر یقیناً اس سے بچاؤ کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا. کیونکہ دیکھیے، یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ عذاب آ چکا ہے. اس طرح کی عذاب روز بروز نئی نئی شکلوں میں آ رہے ہیں، کبھی بھوکمپ کی شکل میں، کبھی ابھی پیچھے طوفان کی شکل میں، ابھی ٹڈیوں کی شکل میں، اور اس وقت میں ایک وبا جس نے پورے عالم کو گھیر رکھا ہے، پوری دنیا کو جس نے گھیر رکھا ہے، جس کو ہم کورونا وائرس کہتے ہیں. تو یہ عذابات اس طرح مسلسل تیزی کے ساتھ پے در پہ آ رہے ہیں. آخر اس کی کیا وجوہات ہیں، اور پھر اگر یہ اتنی تیزی سے آ رہے ہیں تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب اس طرح کا عذاب نازل ہوا ہو. اس طرح کے مختلف عذابات پہلے بھی آئے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے قوم فرعون پر اس طرح کے عذابات بھیجے، جس میں 5 عذاب کا تذکرہ ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. یہ 5 طرح کے عذابات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو بھیجے ہیں. لیکن ہمارا سوال اس وقت میں یہ نہیں ہے کہ یہ 5 طرح کے عذابات ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ عذابات کیوں آتے ہیں، اور جب یہ عذابات آتے ہیں تو کیا اس سے بچنے کا بھی قرآن کریم نے ہمیں کوئی طریقہ بتلایا ہے. کیونکہ جو چیز ہو چکی ہے، اب اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے 5 طرح کے عذابات قوم فرعون پر بھیجے، اور وہ اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بھی بیان فرما دیا. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وجہ یہ ہے کہ وہ متکبر تھے، تکبر کرنے والے تھے، اور مجرم تھے، یعنی جرم کرنے والے تھے. گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، یہ ان کی عادت تھی. اور جب اس طرح کی عادتیں انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت والجلال انسانوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ جس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری مرضی، تمہاری زندگی، تم سب کچھ اپنی مرضی کے مالک ہو، تو اللہ رب العزت والجلال انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بلکہ ایک تمہارا مالک اور بھی ہے جس نے تم سب کو بنایا ہے، اور تمہاری زندگی کی خیر خواہی اور بھلائی اسی میں ہے کہ اس نے جو قانون تمہیں زندگی کے گزارنے کا دیا ہے، تم اسی کے مطابق زندگی گزارو. جہاں تک ہم کورونا وائرس کی بات کریں تو ہمیں لومڑی وغیرہ یا اسی طرح چمگادڑ کے سوپ کے استعمال سے وہ پھیلا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں بھی صاف طور پر بیان فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حرام خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے. تو جب اللہ رب العزت والجلال کے اس حکم کی نافرمانی کی گئی تو پھر اس میں کرونا وائرس کی شکل میں ایک عذاب کو اللہ تبارک و تعالی نے کرونا وائرس کی شکل میں ایک عذاب انسانوں پر مسلط کیا. ٹھیک اسی طرح جب لوگ
ہر آدمی تکبر کا شکار ہو جائے اور ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، جب ہر آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر اور افضل سمجھنے لگے اور پھر ہر آدمی یہ سمجھنے لگے کہ میری زندگی میں مالک ہوں، میری مرضی، میری زندگی، میرا جسم، میری تمام تر قوتیں ہیں، میں جس طرح چاہوں اس کا استعمال کروں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ نہیں، تمہاری زندگی پر تمہارا حق نہیں ہے بلکہ تمہاری زندگی پر تمہارے بنانے والے کا حق ہے، پھر اس طرح کے عذابات بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون پر 5 طرح کے عذابات بھیجے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا، یعنی پانی کا سیلاب ان پر بھیجا، اور جب وہ پانی کا سیلاب ان پر بھیجا اور انہوں نے توبہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر نافرمانی کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا عذاب ان کے اوپر جو بھیجا ہے والجراد، وہ ٹڈیوں کی شکل میں بھیجا ہے، اور جب تک انہوں نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ہٹا دیا، لیکن پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا عذاب والقم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا عذاب ان پر جو اور گھن کی شکل میں بھیجا۔ لیکن بہرحال جب انہوں نے اس سے بھی توبہ کی اور زندگی اسی طرح گزارنے کا عزم ارادہ کیا کہ جس طرح اللہ رب العزت والجلال چاہتے ہیں، تو پھر اللہ نے اس عذاب کو ہٹا دیا، لیکن انہوں نے اس وعدے کو بھی توڑ دیا، اس توبہ کو بھی توڑ دیا، پھر اللہ رب العزت والجلال نے ان کے اوپر ایک اور عذاب بھیجا۔ والضفادع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اور مینڈک اتنی کثرت سے ان کے اوپر ہو گئے، ان کے کھانے پینے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی لیٹتا بھی تھا تو مینڈک اس پر اتنی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے کہ وہ کروٹ نہیں بدل سکتا تھا۔ لیکن بہرحال جب انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی کے گزارنے کا فیصلہ کیا، اللہ نے اس عذاب کو بھی ہٹا دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا ان پر، والدم، خون کی شکل میں ایک عذاب بھیجا کہ وہ کھانے اور پینے کی تمام تر چیزیں ان کی خون بن جاتی تھی، ہر جگہ خون ہی خون ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اس پر توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب پاک سے ان کو فارغ کر دیا، ان عذابات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ہٹا دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کہ وہ تکبر کرنے والے تھے، متکبر تھے، یعنی وہ اپنے سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی یہ بیماری عام ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے زیادہ قابل سمجھتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی نہ گزارے بلکہ اللہ رب العزت والجلال کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وقال فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، اور وہ جرم کرنے والے تھے۔ جرم کیا؟ یعنی وہ گناہ پر گناہ کرنے والے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے جو عذابات آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کے بدلے میں بھیجتا ہے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ یہ عذاب کوئی پہلی مرتبہ نہیں آیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے عذابات، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کے عذابات آئے ہیں، لیکن جب جب بندوں نے توبہ کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کے عذابات سے بندوں کو محفوظ رکھا ہے۔ تو ایک سوال، جو دو سوال تھے ہمارے، دونوں سوالوں کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ خود اس سے اگلی آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ جواب بھی مل جائے گا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے اس طریقے پر جس طرح آپ کے رب نے آپ کو سکھلایا ہے اس طرح پر دعا کر دیجئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح دعا کی کہ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، یہ آپ سے معافی چاہتے ہیں، لہذا آپ ان سے عذاب کو ہٹا دیجئے، اور یہ اب آگے سے آپ کی نافرمانی نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرتے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ تو میرے عزیزوں، اس طرح کے عذابات انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں، کئی مرتبہ اس طرح کے عذابات آئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہمیں اس طرح کے عذابات سے بچنا ہے تو پھر دو کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہوگی،
تمام تر گناہوں سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، حسد سے، بغض سے، عناد سے، آپس میں ایک دوسروں کی غیبت سے، آپس میں ایک دوسروں کی چغلخوری سے، آپس میں ایک دوسرے کی بے اکرامی سے، لوگوں کے مال مارنے سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے، لوگوں کو بے عزت کرنے سے، اس طرح کے تمام تر گناہوں سے ہمیں بچنا ہوگا. لیکن اگر ہم اس میں مبتلا ہیں اور اس طرح کے عذابات اگر آ رہے ہیں تو پھر اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج یہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی جائے، اللہ رب العزت والجلال کے سامنے گڑگڑایا جائے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا جائے. اصل توبہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرے. یہ توبہ نہیں ہے کہ آدمی صبح صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے اور شام کو جھوٹ بول رہا ہے. آدمی ادھر صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد ہی جو ہے دوسرے آدمی کی غیبت کر رہا ہے. آدمی ادھر صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد ہی دوسرے آدمی کا حق مار رہا ہے. آدمی ادھر صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہے، ادھر بازار میں جا کر کے لوگوں کے سامان لیتے وقت میں ان کے ساتھ حق تلفی کر رہا ہے، کم تول رہا ہے، ان سے پیسے زیادہ لے رہا ہے، مال میں ملاوٹ کر رہا ہے. یہ تمام تر چیزیں توبہ نہیں ہیں. اگر آپ صلاۃ التوبہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ان تمام کاموں کو بھی انجام دے رہے ہیں تو یقیناً آپ صلاۃ التوبہ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. توبہ یہ ہے کہ آدمی صحیح طریقے پر سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط اس بات کا عہد و پیمان کرے، اللہ میں اپنی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کرتا ہوں، اور ہر اس کام کو چھوڑنے کا آج میں نے فیصلہ کر لیا جو آپ کی نافرمانی کا سبب ہے، چاہے میرے لیے کتنا ہی مشکل ہو، چاہے کتنا ہی میرے لیے پریشان کن ہو، لیکن میں ان تمام تر کاموں کو آج چھوڑنے کا عزم کرتا ہوں. اسی کا نام توبہ ہے. تو اس کا واحد علاج یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنا، اور اس طرح کے جو عذابات آتے ہیں اللہ کی نافرمانی پر آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس طرح کے عذابات تم سے پہلی قوموں میں بھی آئے ہیں، اور اس سے بچنے کا واحد حل ہے توبہ اور استغفار. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا